اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را میں اللہ ہوں جو دیکھتا ہوں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ ہم آپ کو آپ کی طرف وحی کردہ اس عظیم شان قرآن کے ذریعے ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اور اگرچہ آپ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ناواقف تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا، بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی خطرناک تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے، اور اس طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت یعنی نبوت اور رسالت کا پورا کرے گا، جس طرح اس سے پہلے اس نے تمہارے باپ و دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ بے شک تمہارا رب علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک پوچھنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا حقیقی بھائی بنیامین بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ تو واضح گمراہی غلطی میں ہے۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو، تاکہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک لوگوں میں سے نہ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو، بعض قافلہ والے اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر تم یوسف اور باپ کے درمیان جدائی کرنے والے ہو۔ یہ پختہ ارادہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں تم ہم سے بے خوف نہیں ہو، اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بیچ دو، جنگل میں کھائے پیے اور کھیل کود کرے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ بھائیوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، اس وقت تو ہم یقیناً نقصان کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اسے لے گئے اور آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈالیں گے، اور ہم نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ضرور تم ان کے اس معاملے کے بارے میں ان کو خبر دو گے، اور انہیں خبر تک نہ ہوگی کہ تم یوسف ہو۔ اور رات کو اپنے باپ کے پاس روتے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑنے یا تیر اندازی میں مقابلے میں لگ گئے، اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔
اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے۔ یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے تمہارے عمل کو مزین کیا ہے، پھر میرے لیے صبر ہی بہترین سہارا ہے، اور جو بات تم بناتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو کنویں پر بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو ڈول کے ساتھ چپٹا ہوا دیکھ کر بولا، واہ واہ، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے تجارتی مال کی طرح چھپا لیا، اور جو وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ اللہ کے نزدیک اس کا جو مرتبہ تھا اس سے بے خبر تھے۔ اور مصر میں جس نے اسے خریدا، یعنی شاہ مصر کے ساتھی اور خزانچی عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ کوئی کارنامہ سر انجام دے کر ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے اس یوسف کو قتل سے بچا کر مصر کی حکومت اور خزانہ اور خزانے کا مالک بنا دیا، اور اسے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی طاقت یعنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھا، اس نے یعنی زلیخا نے اسے اپنے نفس سے پھسلانا شروع کیا اور دروازے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کام سے اللہ کی پناہ، بے شک میرے مالک یعنی خریدار نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، پھر میں اس کی بیوی کے ساتھ کس طرح خیانت کر سکتا ہوں؟ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اور بے شک زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، اور یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی دکھائی ہوئی دلیل نہ دیکھتا۔ یوں ہم نے اسے دلیل دکھائی تاکہ اسے برائی اور بے حیائی سے بچائیں۔ بے شک نبوت کے لیے وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور یوسف اور زلیخا دروازہ کی طرف لپکے، اور زلیخا نے یوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس زلیخا کے شوہر کو پایا۔ زلیخا نے کہا کہ جو شخص تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی اور خیانت کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے مجھے میرے نفس سے بہلا دیا، اس عورت نے مجھے میرے نفس سے بہلایا، پھسلایا ہے۔ اور زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے اس کے چچا اور بھائی نے گواہی دی، یعنی فیصلہ دیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی اور وہ مرد یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور وہ مرد یعنی یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے پھٹا ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی ہی تدبیر ہے، بے شک تمہاری تدبیریں عظیم ہے۔ یوسف اسے نظر انداز کر دے، یعنی کسی کے ساتھ واقعہ بیان نہ کرنا، اور اے زلیخا
تو اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنے نفس سے بیلا پھسلا رہی ہے، اس زلیخا کے دل میں اس کی محبت رچ بس گئی ہے، بے شک ہم تو اسے واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔